آپ کا جو اسلامی سال ہے اس 7ویں آسمان پر رب نے بنایا ہے. اور کب بنایا؟ آج سے نہیں. جب اللہ نے آسمان اور زمین جس دن بنایا اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے. سب سے زیادہ قرآن مجید میں اگر کسی مہینے کا بار بار اللہ نے ذکر کیا تو ذی الحجہ کا مہینہ. عام دنوں میں گناہ کریں گے تو ایک گناہ، اور ان دنوں میں گناہ کریں گے تو گناہ کا بھی گناہ، اور ان مہینوں کی بے حرمتی اور بے ادبی آپ نے کی. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ہم نے جو کچھ رکھنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت. ذی الحجہ کا مہینہ جو اب شروع ہونے والا ہے، جس میں حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. یہاں عام طور پر سارے لوگ یا جو رواج ہے وہ یہ ذی الحجہ میں کیا کیا کرنا چاہیے، ان اعمال کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. اور تقریباً یہی آج تک ہم نے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہمیشہ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو بقرعید، قربانی، یوم عرفہ، ان دنوں میں نیک اعمال کرنے والے کیا کیا ہیں، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت اور ضرورت بہت سنی جاتی ہے. یہی سننے میں آیا ہے آج تک. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے رکھیں کہ آئیے آج کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ واقعی یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے. دونوں میں ذرا فرق ہے، اس کو آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہے بذات خود ذی الحجہ کی فضیلت، یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس مہینے کی کیا فضیلت ہے. اور دوسری چیز، اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور کون کون سے اعمال کرنا چاہیے. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک مہینے کی فضیلت کہ مہینے کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، کتاب و سنت نے اس کو کیا مرتبہ دیا ہے. ایک یہ ہے. نمبر 2، اس مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت. یہ 2 الگ الگ ٹاپک ہیں. آج تک ہم نے جو عام طور پر سنا اور کہا ہے یا آپ لوگ سنتے رہے ہیں وہ ہے اس مہینے میں اعمال کیا کیا ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے، ان اعمال کے کرنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی جاتی ہے. وہ بڑی چیز ہے. لیکن میں آپ کے سامنے بذات خود اس مہینے کو کیا اللہ نے مقام دے، اس کی کیا فضیلت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو یہ سمجھیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اس اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی آیت اللہ نے وعدے کیا اور فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں.
اور سال کے 12 مہینے جو بنائے ہیں یہ کوئی آج کے بنے ہوئے نہیں ہیں. اس کو کوئی کسی انسان کی پیدائش اور ولادت سے نہیں توڑ سکتا. اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. سال کے 12 مہینے اللہ نے پیدا بنائے ہیں. اور یہ کب بنائے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض. آدم کے پیدا کرنے سے پہلے، انسانوں جنوں کے پیدا ہونے سے پہلے، جس دن اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور آسمان بنائے، سورج اور چاند اور لیل و نہار بنائے، رات دن بنائے، اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں. یہ ہے میرے بھائیو، دنیا میں جتنے بھی سال ہیں، مثلا ہر قوم کا ایک سال ہوتا ہے. تقریباً سب کے ہاں سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. آج دنیا میں رائج عیسوی سال دیکھ لیں، یہ 20ویں صدی چل رہی ہے. کہتے ہیں 2000 پار کر گئے ہیں. بس پوری تاریخ جس کی ملتی ہے 2026 بس. اس سے پہلے کا کوئی علم نہیں ہے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن سے ایک سال عیسائیوں نے مقرر کر لیا، اس کا نام رکھا عیسوی. اسی کو کہتے ہیں میلادی. برتھ ڈے کو کہتے ہیں میلاد. ذرا سوچیں، میلادی یعنی عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن سے انگریز عیسائیوں نے سال کے 12 مہینے مقرر کر لیے. جس دن پیدا ہوئے وہ پہلا سال کا پہلا مہینہ. اب آپ ذرا دیکھیں، آپ یہودیوں کے یہاں جائیں، ان کا 1 مہینہ ہوگا. ہمارے پر شگیر میں جو قومیں بستی، وہ ایک ہندو قوم ہے، ہندوؤں کے اپنے سال ہے، ساون، بھادو، چیت، بیساکھ، پتہ نہیں کتنے، ان کے اپنے اپنے ہیں. جتنے دنیا میں حساب کتاب کے لیے لوگوں نے سال مقرر کیے ہیں، وہ سب انسان کی پیدائش، کسی کے مرنے، کسی کے جینے، کسی اور وجہ سے مقرر کیے گئے ہیں. لیکن ہجری سال جو اسلامی ہے یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے جو مقرر کیا سال کے 12 مہینے نام کے ساتھ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ. یہ 12 مہینے ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں اور انہی ناموں کے ساتھ بنایا ہے، مقرر کیا ہے. یہ کب پیدا کیا؟ یوم خلق السماوات والارض. انسانوں کو پیدا کرنے، جنوں کو پیدا کرنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے. اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بڑی خوشی اور فرحت اور مسرت اور فخر کی بات ہے کہ آپ کا جو اسلامی سال ہے اس 7ویں آسمان پر رب نے بنایا ہے. اور کب بنایا؟ آج سے نہیں. یوم خلق السماوات والارض. جب اللہ نے آسمان اور زمین جس دن بنایا اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے.
یہ تو آپ نے اچھی طرح سے سن لیا. اسی لیے جب اللہ نے سورج اور چاند بنایا اور سال کے 12 مہینے بنایا اور دن کے اور رات میں تفرق کرنے والا تاریخ کب سے بدلتی؟ سورج کے غروب ہونے سے، طلوع ہونے سے نہیں. اسلامی دن جو ہے آج مثال کے طور پر جو دن آپ کا ہے، سورج غروب ہو گیا، کل کی تاریخ شروع ہو گئی. ہماری تاریخ شروع ہوتی سورج غروب سے اور دوسروں کی تاریخ شروع ہوتی رات کے 12 بجے کے بعد. ہمارا نظام اللہ نے جو مقرر کیا، یہ آسمان اور زمین جس دن پیدا کیا اسی دن شروع کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا یہ سال کے 12 مہینے جو اللہ نے بنائے، منہا اربعۃ حرم، انہی میں 4 مہینے کو اللہ نے حرمت والا بنایا. حرمت والا مہینہ، حرمت کے معنی آتے ہیں عزت، احترام، وقار، تکریم و تعظیم، کسی کی خصوصی اہمیت اور فضیلت، اس کو کہتے ہیں حرمت والا. آپ کسی انسان کی حرمت عزت نہیں کرتے، اس کو گالی دیتے کہ اس نے بے حرمتی کی، ہمیں ذلیل کیا. تو 4 مہینے جو ہیں منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے. اور بنایا کب؟ جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عزت والے بنا دیا. 4 مہینے حرمت اور عزت والے 12 مہینے بن گئے. 8 نارمل مہینے ہیں اور 4 مہینے بڑی حرمت والے، بڑی عزت والے، جن کا ادب، احترام، ان کی تکریم و تعظیم اور ان کا آداب باقی رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اللہ نے مقرر کیے، وہ یہ ہیں ذی قعد، ذی الحج، محرم. یہ 3 مہینے لگاتار. عید کا مہینہ جو ہے شوال کا مہینہ ہے. شوال گزرتے ہی یہ ذی قعد کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. ذی قعد جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. ذی الحج اس کے بعد والا مہینہ ذی الحج ہے. اس کے بعد محرم. یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، کنٹینیو. اور 1 مہینہ رجب کا ہے، شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ. سال کے 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا، عزت والا بنایا. حرمت اور عزت والا بنایا کیا مطلب ہے؟ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، ان 4 مہینوں کی عزت، احترام، ادب کرنا ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے. اور ان کی حرمت اور عزت 2 طریقے سے ہوگی. نمبر 1، ان 4 مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا خبردار ان 4 مہینوں میں گناہ کر کے، برائی کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کرو. یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، ہم ان کی عزت کیسے کریں، ان کا احترام کیسے کریں؟ پہلی چیز فلا تظلموهن فیہن انفسکم، ان کے اندر گناہ کر کے، برائی کر کے، حرام کاری کر کے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ان 4 مہینوں کی بے ادبی نہ کرو. یعنی گناہ کرنا ہر وقت برا ہے، اللہ اس رسول کی نافرمانی کرنا ہر وقت برا ہے، غیبت، چغلی، شکوہ، شکایت ہر وقت برا ہے، گناہ ہے. شراب نوشی، حرام کاری ہر وقت گناہ ہے، برا ہے. لیکن
اگر کوئی شخص ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کرے گا تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا. ایک تو برائی کرنے کا، نمبر 2 ان مہینوں کے حرمت والے مہینوں میں برائی کر کے آپ نے ان کی بے حرمتی کی، ان کی بے عزتی اور توہین آپ نے کیا. اسی لیے عام دنوں میں گناہ کریں گے تو ایک گناہ، اور ان دنوں میں گناہ کریں گے تو گناہ کا بھی گناہ، اور ان مہینوں کی بے حرمتی اور بے ادبی آپ نے کیا. جیسے رمضان کا مہینہ گزرا، ہر انسان سوچتا ہے گناہ تو ہر وقت برا ہے، لیکن رمضان میں گناہ کریں گے تو اور بڑا گناہ ہو جائے گا. کیوں؟ روزے کی بے حرمتی، رمضان کی بے حرمتی. ایک انسان گھر میں برائی کرتا ہے، صرف برائی کیا اس نے. ایک انسان گھر میں برائی کرتا ہے اور مسجد میں بھی جا کے برائی کرتا ہے، اس کو ڈبل گناہ ملے گا. کیوں؟ اس نے مسجد میں چوری کر کے مسجد کی بے حرمتی کی. ایک گناہ کی سزا، برائی کرنے کا گناہ، اور دوسرے مسجد کی بے حرمتی کا گناہ. تو ان مہینوں میں، یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے روکنا ہے. گناہ کریں گے تو گناہ بھی ملے گا، برائی بھی لکھی جائے گی، اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کا جرم بھی ہمارے اوپر سے لکھا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ گناہ کر کے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں گناہ اور برائی کر کے خبردار اپنے اوپر ظلم نہیں کرو. نمبر 2 یہ عدم والے ہیں. حرمت والے 4 مہینے جو ہیں، ان میں نیکی کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتا ہے. عام دنوں میں نیکی کریں گے، وہ نیکی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 7 یا 10. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم 10 نیکی کے ثواب پاتا ہے، اور 700 اس سے بھی آدھا بڑھا دیتا ہے اللہ. واللہ یضاعف لمن یشاء. ایسے ہی ایک انسان گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن مسجد میں جا کر کے بیٹھ کے عبادت کرے تو اس کو اور ثواب ملے گا. دیکھیں، مسجد میں گیا، مسجد میں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، وہاں قرآن پڑھنا، وہاں ذکر اذکار کرنا، تلاوت، زیادہ ثواب ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص عام دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے، الحمدللہ، لیکن حرمت والے مہینوں میں جو انسان نیک عمل کرے گا اس کا ثواب بھی زیادہ بڑھ جائے گا. اب اگر کوئی انسان ان حرمت والے مہینوں کو ایسے ہی ضائع کر دیتا جیسے عام مہینے ضائع ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. کاش یہ حرمت والے مہینوں میں نیکی کرتا تو نیکی کا ثواب بڑھا چڑھا کر کے مل جاتا اس کو، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو ان مہینوں میں قتل و قتال، جنگ و جدال، گناہ برائی، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. حرمت والے مہینے اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو عرب کے لوگ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرتے تھے، قتال کرتے، لڑائی کرتے تھے. حرمت والا مہینہ اور ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، خبردار ان حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت و جنگ و جدال بھی نہیں کرنا. برائی کرنا، جنگ و جدال کرنا، یہ انسان حرمت والے مہینوں میں اگر کرتا تو اپنے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے. اپنے آپ کو ظلم سے بچائے. پھر یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے، اللہ نے اس کو
اور فضیلت دے رکھی ہے. تو ذی الحج کی کہ فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے اس مہینے کی فضیلت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے. حرمت والا مہینہ بنایا ہے، ایک عزت والا مہینہ بنایا ہے. اور اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہ بہت ہی ٹھوس دین ہے. اس لیے ذی الحج کی اہم فضیلتوں میں سے یا یوں کہیں سب سے پہلی فضیلت جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ ذی الحج کی پہلی فضیلت حرمت والا مہینہ ہے. 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان 4 میں سے ایک مہینہ حرمت والا یہ ذی الحج ہے. اور اگر اس ترتیب سے رکھیں ذی القعدہ پہلا مہینہ، ذی الحج، محرم اور آگے رجب، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرمت والے 4 مہینوں میں دوسرا مہینہ جو ہے وہ ذی الحج کا ہے. یہ پہلی فضیلت ذی الحج کی سمجھیں کہ اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اور بعض سلف کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں خصوصاً ذی الحج کا جو مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، بہت سارے سلف نے بیان کیا، تو اس ذی الحج کی فضیلتوں میں سے حرمت والے مہینوں کے منقبت اور فضیلت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جو ادب اور احترام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو نیک کام عمل میں مشغول رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی، برائیوں، منکرات، محرمات سے بچاتا ہے، تو اگر کوئی انسان اس مہینے ان مہینے حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العالمین عبادت، اطاعت، فرما برداری کرے گا، ان کا ادب و احترام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سال کے 11 مہینے اگلے سال تک پورے سال بھر اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے رہیں گے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات. فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ بڑی فضیلت بیان کی اور بڑی باریکی بہترین پوائنٹ اور نقطہ ہے یہ کہ جو شخص ان حرمت والے مہینوں میں ادب اور احترام کرے گا اور اپنے آپ کو نیک کام میں مشغول رکھے گا، اچھے اعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان حرمت والے مہینوں کی عبادت اور اطاعت کی برکت سے سال کے 8 مہینے اور جو ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا. اسی طرح سے جو شخص ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو منکرات سے بچائے گا، یہ سوچ کر کے نہیں گناہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کریں گے تو ڈبل جرم ہوگا برائی کرنے کا، اور نمبر 2 اس مہینے کی بے حرمتی اور بے عزتی کرنے کا. اگر اس نیت کے ساتھ، اس ارادے و تصور کے ساتھ اگر انسان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچا لے گا، اچھی نیت ہوگی ان مہینوں کے احترام کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو گناہ برائی سے بچائے گا، تو سال کے بقیہ مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو گناہ اور برائیوں سے بچائے گا. کیوں؟ یہ گناہ سے بھی بچا، برائی سے بھی بچا، اور اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں کی بے عزتی سے بھی بچا، تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس کو گناہ و برائیوں سے بچائیں گے. تو ایک بڑی فضیلت ہمارے بھائی اور دوستوں، ماں اور بہنوں، تمام ہم اپنے سامعین اور ناظرین سے کہتے ہیں کہ ذرا اس مہینے کو سمجھیں. یہ جو مہینہ آپ کے سامنے کتنی بڑی فضیلت، اور پہلی فضیلت حرمت والا مہینہ، 4 مہینے حرمت کے ہیں اور ان میں ایک مہینہ ذی الحج کا ہے. دوسری فضیلت
اس مہینے کو جو اللہ نے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکان مقرر کیے ہیں. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں 5 پلر 5 ستون ہیں. شہادتین کا اقرار، اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ، صیام و رمضان و حج البیت، یہ 5 ہیں. جانتے ہیں آپ حضرات؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ وصیام رمضان وحج البیت، حج بیت اللہ کرنا اگر استطاعت ہے. دیکھیے 5 ارکان اسلام کے ہیں جن کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہتا. اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکان میں ایک اہم ترین رکن جو ہے حج بیت اللہ. اللہ نے اس بہترین فریضے حج کو ادا کرنے کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. دیکھا آپ نے اس ذی الحج کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کا مقام اور مرتبہ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے اس مہینے کو حج کی ادائیگی کے لیے، اسلام کے رکن کی ادائیگی کے لیے اس مہینے کو منتخب کیا ہے. ذی الحج کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی اور مہینے میں کتنا بھی حج کر ڈالے اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا. یہ ذی الحج کا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر کوئی حج کر سکتا ہے، فرضی ہو یا نفلی ہو، تو صرف ایک ہی مہینہ ہے حج کے ابتدائی 10 دن بس، یا 13 دن رکھ لیں، یہی ہے حج کے ایام. حج کے 3 مہینے ہیں، اشہر الحج 3 مہینے ہیں. اللہ نے بڑا کرم کیا. شوال، ذیقعد، ذی الحج. ذی الحج کے یہ پہلا عشرہ. کیا مطلب ہے اشہر حج کا؟ یعنی حج کی نیت سے انسان اگر مکے میں آئے تو شوال کی پہلی تاریخ سے، یہ سمجھنے میں ذرا دشواری ہوتی ہوگی، اس طرح سے آپ سمجھیں. جیسی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز ہے، انسان اگر ظہر کے وقت ہونے کے پہلے اگر تقدیر میں نماز شروع کر دے تو ظہر کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ وقت شرط ہے. اس نے ظہر کی نماز پڑھی وقت شروع ہونے سے پہلے، اور جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو جائے تبھی تک پڑھ سکتا ہے. اگر پہلے پڑھا تو نماز نہیں، اگر وقت ختم ہو جانے کے بعد ظہر پڑھے تو قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی. ایسے ہی اللہ نے حج کا ایک وقت مقرر کیا ہے. ان دنوں میں جو حج کی نیت سے مکے میں آئے گا اس کا حج ہوگا. اس سے پہلے جو آئے گا حج نہیں ہوگا. اب وقت کب سے شروع ہوتا ہے حج کا؟ شوال کا عید کا چاند نکل آئے، شوال شروع ہو جاتا ہے، تب سے حج کا وقت شروع ہو گیا. حج ادا ہوگا ذی الحج کے اندر، لیکن اللہ نے کرم کیا ہے کہ حج کی نیت سے اگر کوئی شخص آیا احرام باندھ کر کے، شوال کی پہلی رات سے لے کر کے 10 ذی الحج تک
جب بھی احرام باندھ کر کے مکہ پہنچ جائے اس کا حج ہو جائے گا. اور آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں، ایک شخص حج کرنے کی نیت سے آپ کے یہاں سے نکلا، اس نے سوچا چلو عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کر کے حج بھی کریں گے، احرام باندھ لیا اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں آ گیا. آخری عشرے میں اگر وہ انسان حج کی نیت سے مکے میں داخل ہو گیا تو حج نہیں ہوگا اس کا. کیوں؟ اس نے مکے میں جا کر کے حج کے انتظار میں حج کی نیت سے بیٹھا، لیکن ابھی حج کے احرام باندھنے کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی وہ حج کے کا مہینہ نہیں شروع ہوا تھا. لیکن اگر کوئی شخص عید کا رمضان گزر گیا، عید کا چاند نکل آیا، اب شوال کا مہینہ شروع ہوا، اب کوئی شخص میقات سے حج کا احرام باندھ کر کے مکے میں آیا، عید کی نماز مکے میں پڑھی، تو اگر وہ احرام باندھ چکا ہے میقات پر تو اب اس احرام کے ذریعے اپنے احرام میں رہے گا. وہ حج کرنا چاہے تو حج کرے گا، حج تو ادا کرے گا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، لیکن حج کا احرام باندھ کر کے مکے میں آ گیا. حج افراد میں ہے تو وہ پورا زیقات کا پورا مہینہ، شوال کا زیقات کا پورا مہینہ احرام میں رہے گا. اور اگر حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو حج تمتع کر لے گا اور حج عمرہ کر لے گا، حج والا عمرہ، اور اس کے بعد احرام سے آزاد ہو جائے گا چونکہ حج تمتع کر رہا ہے. اب وہ انسان انتظار کرے گا حج کا، ذی الحجہ کے مہینے میں یوم الترویہ کو اب حج کے لیے جائے گا اور نیا احرام باندھ کر کے جائے گا، حج تمتع اس کو ہو جائے گا. کیوں؟ اس نے جو احرام باندھا ہے حج کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد. اور اگر آپ آ گئے رمضان میں آ گئے، حج تمتع کرنے کا ارادہ ہے، حج افراد کرنے کا، اور ابھی رمضان ختم نہیں ہوا تھا، حج والا مہینہ ابھی شوال نہیں شروع ہوا تھا، آپ حج اور عمرے کی نیت سے کہ چلو عمرہ کرتے ہیں اور ہم حج افراد یا حج آپ قران کر رہے ہیں، اور آپ آ گئے احرام باندھ کر کے. اب احرام میں آپ بقرعید تک بیٹھے رہیں گے، احرام کی ساری پابندی بھی کریں گے، لیکن حج آپ کا نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ نے احرام باندھا ہے میقات پر، حج کا وقت شروع ہونے، حج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے. یہ فرق ہے تھوڑا سا، اس کو یاد رکھیں. میں بتانا چاہتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حج کی نیت سے مکے میں آنا جانا، اس کا وقت مقرر کیا ہے شوال کی پہلی تاریخ، یعنی عید کا چاند ہو جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ شروع ہونے تک جب تک حج نہ کرے، یہ حج کے اوقات ہیں. اب اگر کوئی انسان حج کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھے کہ اب وہ حج کا احرام تو پورے شوال کے مہینے میں، ذیقات کے مہینے میں جیسے آتے ہیں پورے آپ احرام باندھتے رہیں گے، حج افراد کا، حج تمتع کا، حج قران کا، جو بھی آپ کر رہے ہیں. اگر حرمت حج کا مہینہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور حج کی نیت سے اب مکے میں آپ آ جائیں گے تو آپ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، یا حج قران یا حج افراد کر رہے ہیں تو احرام میں رہیں گے، لیکن حج ادا کرنے کا ٹائم ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے. ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں. حج کا مہینہ شوال کی پہلی تاریخ سے شروع ہوا. شوال، ذیقعدہ، حج والے مہینے تو ہیں لیکن حج کے ارکان نہیں ادا کر سکتے. حج کے ارکان جو ادا ہوتے ہیں ذی الحجہ کے پہلے، ذی الحجہ کے 8 تاریخ سے.
یہ جو ہم کہنا چاہتے تھے، اندازہ لگا کہ ذی الحج کا مہینہ، اس کی دوسری بڑی اہم فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے کی ادائیگی کے لیے، حج کے سارے ارکان کی ادائیگی کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ آپ یوم الترویہ سے لے لیں، یوم الترویہ 8، یوم عرفہ 9، ایام تشریق 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے اور 13 کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ 10 دن، بلکہ یہ چند دن جو ہیں بڑے فضیلت والے ہیں۔ حج کے سارے ارکان، ساری چیزیں جو ادا کی جاتی ہیں وہ حرمت ذی الحج کے مہینے میں، تو اس لیے اس کا نام ہے ذی الحج، یعنی وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ذی الحج کی دوسری فضیلت ہے دوستو۔ پہلی فضیلت حرمت والی، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج والا مہینہ قرار دیا ہے۔ پورا مہینہ نہیں، حج کے جتنے ارکان ادا ہوں گے وہ اسی مہینے میں ادا ہوں گے۔ نمبر 3، اس مہینے کی تیسری فضیلت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ ذی الحج کے پہلے عشرے کو اللہ نے افضل ایام الدنیا قرار دیا ہے، یعنی سال کے 12 مہینے جو ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سال کے 12 مہینے جو ہوتے ہیں، ان مہینوں میں سب سے افضل ایام اگر اللہ نے مقرر کیے ہیں، پورے سال میں سب سے مقدس اور سب سے اہم ایام اور زیادہ فضیلت والے، تو اللہ نے فرمایا، اس ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ دیکھیں، یہ تیسری فضیلت ذی الحج کی، افضل ایام الدنیا، سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ خیر و برکت والے ایام، افضل الایام، سب سے زیادہ اللہ نے فضیلت اور عظمت، ما من ایام اعظم عند اللہ، افضلیت، فضیلت اور عظمت، احترام، عزت، قابل خیر و برکت، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے دن جو رکھے ہیں اس ذی الحج کا خوش نصیب مہینہ ہے۔ پورے سال کے سب سے افضل ایام، سب سے بڑے دن جو ہیں، عظمت والے اچھے دن، اللہ نے ان کو ذی الحج کے مہینے میں رکھا ہے۔ اس ذی الحج کے مہینے کی بڑی فضیلت، کتنے افضل ایام کے لیے اللہ نے جو مہینہ منتخب کیا وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ نمبر 4، ذی الحج کے یہ ابتدائی 10 دن جو ہیں، پہلا عشرہ جس کو کہتے ہیں، عمل صالح، نیکیاں کرنے کا جو اجر و ثواب اللہ سب سے زیادہ جن دنوں کی عبادت کا دیتے ہیں، وہ یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں۔ یہ بھی ذی الحج کی یہ چوتھی اہم فضیلت دوستو۔ کتنا اونچا مقام و مرتبہ، حرمت والا مہینہ بنایا، حج والا مہینہ بنایا، افضل ایام بنایا، اور سال بھر انسان نیک اعمال کرتا ہے، لیکن نیک اعمال کا جو مقام، جو مرتبہ، جو اجر و ثواب اللہ تعالی کے ہاں انسان حاصل کر سکتا ہے، اس ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ ہے ذی الحج کا مقام۔
اتنے اچھے اعمال کے لیے جن دنوں کو اللہ نے مقرر کیا وہ ذی الحج کے دن ہیں، ذی الحج کے اندر اللہ نے رکھا، اس لیے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ انسان بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، بہت اجر و ثواب کے کام کرتا ہے، لیکن پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا جو اجر و ثواب اللہ دیتے ہیں، ان 10 دنوں میں نیکیوں کا جو مقام، مرتبہ، جو عظمت اور جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی ہوتی ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے کسی اور دن میں بندہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جب آپ نے اتنی فضیلت بیان کر دیا ان 10 دنوں کی جو ذی الحج کے اندر ہیں، تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ذی الحج کے مہینے میں یہ 10 دن اللہ نے اتنے خیر و برکت والے رکھے ہیں کہ ان میں جو نیک اعمال کا اجر و ثواب ہے، سال بھر میں کسی اور دن میں وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتا بندہ۔ بڑے عظمت والے، بڑے اجر و ثواب والے اعمال ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو صحابہ نے کہا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ایک انسان اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، کیا اس مجاہد کا جہاد بھی ذی الحج کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال کے برابر ہے جو ثواب حاصل نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، میرے امتیو تم نے ذی الحج کے مہینوں کو کیا سمجھا، ذی الحج کے مقام مرتبے کو کیا سمجھا؟ ذی الحج کے مہینے میں 10 دن اللہ نے جو رکھا ہے پہلے عشرے کے، ان کے مقام مرتبہ کیا تم نے سمجھا؟ جہاد فی سبیل اللہ کبھی اجر ثواب نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال، سبحان اللہ الحمدللہ، نیک اعمال کا ہے۔ فرمایا اللہ، ہاں ایک مجاہد ہے جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کا اجر و ثواب جو ملتا اس کا مقابلہ کر سکے، صرف ایک مجاہد۔ اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مجاہد جو جہاد میں گیا، احری قدمہ، جان، مال، سواری سب کچھ شہید ہو گئی، دشمنوں نے شہید کر دیا، سواری لے لی، تلوار اٹھا لیا، اگر پاکٹ میں کچھ مال دولت تھا وہ بھی نکال دیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، مجاہد کی کوئی چیز واپس بال بچوں تک گھر تک نہیں آئی۔ ہاں اس مجاہد کا اجر و ثواب ان 10 دنوں میں نیک اعمال کے برابر ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں اب اتنی فضیلت والے دن اللہ نے کس مہینے میں رکھا، کس مہینے کے دنوں کو منتخب کیا؟ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے دوستو، ذی الحج کا مہینہ تھا جو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اس سے ذی الحج کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ 5ویں فضیلت ذی الحج کی یہی ذی الحج ہے۔ اللہ نے اس ذی الحج کے اندر وہ خیر و برکت رکھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ اللہ کسی چیز کے قسم کھائے تو اس کی عظمت اور شان بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب نے قسم کھائی اس مہینے کے دنوں کی، ذی الحج کے مہینوں کی دنوں کی قسمیں کھائی۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اللہ نے قسم کھائی ہے دوستو، کیا قسم کھائی؟ قسم ہے اس عشرے کی، فجر کی، ذی الحج کے عشرے میں جو فجر آتی اس کی قسم، والفجر ولیال عشر، اور اس کے 10 دنوں کی قسم، والشفع، اور اس دن کی قسم
جو اس مہینے میں جوڑے والا ہے، والوتر، اور اس دن کی قسم جو اس مہینے میں طاق دن ہے۔ اللہ اکبر، کتنی قسمیں ہو گئی دوستو۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ نے فرمایا اتنی قسمیں کھائی 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ قسم کھائی اس ذی الحج، ان دنوں کی قسم کھائی جن کا تعلق ذی الحج سے ہے۔ تو دوستو اس طرح سے ذی الحج کے بہت سارے فضائل ہیں۔ شروع میں نے کہا ذی الحج کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں ذی الحج کے پہلے عشرے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت تو بیان کی جاتی ہے، بار بار سنتے ہیں، اور ہم نے آج جو آپ کے سامنے رکھا وہ اعمال کے ساتھ یہ دن، مہینے کی فضیلت، اور والفجر ولیال عشر، یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس کے بہت سارے اور فضائل ہیں۔ غالباً ٹائم ختم ہوتا ہوگا، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کر دیں، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس مہینے کے جو مزید فضائل ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس سال کے 12 مہینے جو ہیں ان کی بھی عزت، خصوصاً یہ حرمت والے مہینے جو بڑی فضیلت کے ہیں، جن میں ایک ذی الحج کا بھی مہینہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی عزت، ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی ان گفتگو انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں ذی الحج کے متعلق کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم ذی الحج میں کیا کیا اعمال کرنا ہے، ان کی فضیلت تو برابر سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے جو آپ کے سامنے اس پروگرام رکھا ہے اس میں اعمال سے زیادہ بذات خود اس مہینے کی کیا فضیلت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اچھی خاصی باتیں گزر چکی تھیں، اور 4-5 اسباب ہم نے بتائے، یا 4-5 فضیلتیں ہم نے بتائیں آپ کے سامنے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے بذات خود یہ اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ انہی میں سے بقایا جو کچھ ہے آج بھی آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی کے باتیں سننے، یاد رکھنے، عمل کرنے، غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ ذی الحج کے جو فضائل ہیں، ان فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت آج جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الایام، یعنی سال کے میں جتنے دن آتے ہیں ان میں سب سے افضل والا دن، فضیلت والا دن، عظمت والا دن جو ہے یوم عرفہ ہے، یعنی ذی الحج کا 9واں دن ہے، یا یوں کہیں ذی الحج کی 9 تاریخ، جب دنیا کے سارے حجاج اپنے کاروبار، اپنے وطن، اپنے اہل و عیال، اپنی زندگی کی ساری مشغولیات کو ترک کر کے حج کا فریضہ ادا کرنے اور اجر و ثواب کی نیت سے احرام باندھ کر کے مکے میں آتے ہیں، سب کو یوم عرفہ کا انتظار ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کا مقام مرتبہ ہے کہ حج کی ابتدا احرام سے ہوتی ہے، اور طواف افاضہ پر حج ختم ہوتا ہے، یا رمی جمرات 13 تاریخ کو حج کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔
لیکن یہ پورے حج کے ایام میں حج کے سارے اعمال اور اوقات جو ہیں ان میں سب سے بڑا رکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ قرار دیا، یعنی وقوف عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک انسان عرفات کے میدان میں رہتا ہے، اور یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، یوم عرفہ جس کی اتنی فضیلت ہے کہ جس نے وقوف عرفہ نہ کیا اس کا حج نہیں ہے، حج نہیں ہے، اس کا سارے اعمال کر ڈالے لیکن وہ میدان عرفات میں نہ جائے، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ اور بعض روایتوں میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنگ بدر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا، انسان شیطان جو ہے، جو عرب کے لوگوں سے بت پرستی کرواتا تھا، میدان بدر میں جب سارے بڑے بڑے کفار بت پرست مار لیے گئے تو شیطان کو جتنی تکلیف اس دن پہنچی تھی اس سے کہیں زیادہ تکلیف شیطان کو یوم عرفہ کو پہنچتی ہے، جب دنیا بھر کے تمام آئے ہوئے حجاج میدان عرفات میں احرام باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بنا کر فقیری کہم بے سے غالب عنایات اہل کرم ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے مصداق جب اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہو کر کے تمام حجاج پر اپنی نظر رحمت ڈالتے ہیں، شیطان اس وقت گھومتا رہتا ہے، ٹہلتا رہتا ہے۔ ابلیس کیوں ٹہلتا رہتا ہے؟ کہ زندگی بھر ہم نے اس انسان سے گناہ کروایا اور حج کے لیے آ گیا ہے، اگر آج اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا تو ہماری زندگی بھر کی محنت رائے گا گئی۔ تو شیطان بھی چکر لگاتا رہتا ہے، ورگلاتا رہتا ہے کہ حاجیوں سے کو غلط چیزوں میں مشغول رکھے تاکہ مغفرت نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتے ذرا بتاؤ یہ دنیا کے آئے ہوئے ہمارے بندے احرام کی حالت میں اپنے اہل ویال کاروبار سارا آرام چھوڑ کر کے یہاں کس لیے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ صرف آپ کی رضا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مغفرت کر دیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہو، گواہ رہو، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں حج کے ارادے سے عرفات میں جتنے آئے ہیں صدق کے دل کے ساتھ، ہم نے ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب اللہ یہ اعلان کرتے ہیں تو ابلیس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا تو ستیہ ناش ہو گیا، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، ہماری ساری محنت رائے گاں چلی گئی، ہم نے کتنے بندے یہاں آئے ہیں، زندگی بھر ہم نے گناہ کروایا، رب نے صرف یوم عرفہ کی برکت سے، وقوف عرفہ کی برکت سے ان کی ساری زندگی گناہ معاف کر دیا۔ ہائے ہماری ساری محنت رائے گاں ہوئی۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا، یوم بدر کے جنگ بدر کے بعد سب سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ شیطان کب تکلیف محسوس کرتا ہے؟ یوم عرفہ کو، جب اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر کے ابلیس اور شیطان کی ساری محنت کو رائگاں کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، جو انسان اتنا بڑا مقام حاصل کر لے کہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، وہ یوم عرفہ ہے۔ اور یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے، ایک دن ہے یوم عرفہ، لیکن اس کے لیے جس مہینے کو مقرر کیا، جس مہینے کی تاریخ بنائی، وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی
کہنے کا مطلب کہ ذی الحج مہینے کی ایسی عالی شان فضیلت کہ یوم عرفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ حاجیوں کے ساری زندگی کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے ذی الحج کے اندر اس دن کو پسند کیا. اس ذی الحج کی بڑی فضیلت ہے. ماہ ذی الحج کی، ماہ ذی الحج ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ رکھا ہے. یہ بڑی فضیلت ہے دوستو. اسی لیے اور ذرا دیکھیں، یہ تو حاجی کے لیے فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں اللہ نے یوم عرفہ رکھا ہوا ہے. یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور ذرا اس کے علاوہ ایک فضیلت اور سنیں، جو شخص حج میں نہ گیا ہو، حج میں نہیں جا سکا، اپنے وطن میں ہے یا مکے مدینے میں کہیں بھی ہے لیکن حج میں نہیں گیا، تو سال میں ایک دن اللہ نے ذی الحج کے مہینے میں ایسا بھی رکھا ہے کہ اگر اس دن کا انسان روزہ رکھ لے تو گرچہ حاجی نہیں ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. 1 سال اگلا اور ایک پچھلا، جس کو ہم کہتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ. آپ ذرا سوچیں رب العالمین نے ذی الحج کو کیا فضیلت نصیب کی. حاجی جائیں تو ان کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں یوم عرفہ کو، اور اگر حج میں نہ جائیں صرف ذی الحج کے مہینے کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے تو غیر حاجی کے بھی 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ ذی الحج کی بڑی اہم فضیلت ہے. اور ذرا دیکھیں ذی الحج کی فضیلت میں سے ایام التشریق. ایام التشریق کہتے ہیں ذی الحج کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. یہ جو ایام تشریق ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بزار رحمت اللہ علیہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، ایام التشریق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت ہے ایام العشر کی. آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے جتنے بھی دن ہیں سب سے افضل جو 10 دن ہوتے ہیں وہ ایام العشر ہیں. یہ تو ہو گئی. مزید اس کی فضیلت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابی ہیں عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر ثم یوم القر. دیکھیے آپ نے فرمایا افضل ایام العشر، اور دوسری بات افضل الایام عند اللہ. سال کے 12 مہینے جو ہیں، سال کے 360 یا 65 دن جو ہیں، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ جس دن کی اہمیت اور عظمت ہے، فضیلت ہے، اللہ کے رسول نے پورے سال بھر میں سب سے زیادہ افضل ایام جو ہیں وہ 2 ہیں، یوم النحر ہے اور یوم القر. یہ 2 دن ہیں، یوم النحر اور یوم القر، یعنی سب سے افضل ایام، افضل دن
سال کے دنوں میں ایک تو فضیلت والے ہیں اور ایک عظمت والے ہیں. فضیلت والا تو یوم عرفہ ہے، اور عظمت والے دن آنے میں پورے سال بھر میں سب سے بڑی عظمت، تعظیم، تقریب، عزت والا دن اور اہمیت والا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے. ثم یوم القر، یوم النحر کے بعد یوم القر ہے. یہ دو دن کیا ہیں؟ یہ دو دن ذی الحجہ میں پائے جاتے ہیں. یہ عشر ذی الحجہ کی فضیلت، پورے مہینے میں عشر ذی الحجہ کی فضیلت، اور عشر ذی الحجہ میں یہ دونوں دن جو ہیں یوم النحر اور یوم القر سب سے فضیلت والے دن ہیں. یوم النحر اس کو کہا جاتا ہے قربانی والا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یوم النحر. اب آپ ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. صبح اٹھے اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا، بیٹے اسماعیل انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، ذرا تم اپنا فیصلہ سناؤ، تم کیا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو یا تیار نہیں ہو. باپ کا بھی امتحان اور بیٹے کا بھی امتحان. ایک باپ جس کو اللہ نے بڑی تمناؤں کے بعد ایک لاڈلا پیارا ایک بیٹا دیا ہو، باپ نے جس بیٹے کو محبت سے پالا ہو، پوسا ہو، گود میں کھلایا ہو، قلب و جگر آنکھوں کا ٹھنڈک ہو، بچہ جب بڑا ہو جائے فلما بلغ معہ السعی، جب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے اور باپ کے کام کاج میں حصہ بٹانے لگے، کتنی تمنائیں وابستہ ہوتی ہیں باپ کو ایسی اس عمر میں بیٹے کے پہنچ جانے کے بعد. کس قدر انسان فرحت اور مسرت اپنی زندگی کا سہارا سمجھتا. اب ایسے موقع پر اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. کتنی بڑی آزمائش تھی. کائنات میں سب سے محبوب ترین چیز بیٹا ابراہیم، اس کو ذبح کرو. باپ بیٹے کو بلایا، اسماعیل اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میرا رب ہم کو حکم دے رہا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کروں. فانظر ماذا ترى، اب تو بتا بیٹے تیری کیا رائے ہے، تیار ہے؟ رب کا یہ فیصلہ منظور ہے؟ اپنے دل کی بات بتا. حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. والد صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر حکم دیا ہے تو رب نے جو حکم دیا آپ کر گزریں، اس میں میری رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا یہ فیصلہ ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے. فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے اسماعیل ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا اپنے ہاتھ میں لی ہوئی چھری سے ذبح ہونے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے.
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو چت نہیں لٹایا بلکہ اس کے چہرہ نیچے کی طرف کر دیا۔ یہ بھی بڑی مصلحت تھی۔ جیسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے اوپر سے آواز لگائی، اَن یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم ہم نے خواب میں جس کا حکم ہے تو کر چکا۔ بیٹے کا ذبح کرنا مقصد نہیں تھا، تم باپ بیٹے کا امتحان میں لے رہا تھا کہ کہاں تک ہماری فرما برداری تم کر سکتے ہو۔ کامیاب ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بیٹے کو چھوڑو، یہ بہترین ایک دمبا کھڑا ہے، قربانی کا، اس کو ذبح کر دو۔ اتنی بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے جو دی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا باپ بیٹے نے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہو، بالکل ریڈی ہو گئے۔ اللہ اکبر، رب کا انداز ذرا دیکھو۔ اے دنیا کے لوگوں، ہمارے نبی ابراہیم کو دیکھو اور ہمارے نبی اسماعیل کو دیکھو، کہاں تک ہمارے فرما بردار تھے۔ ہم نے جو کہا مان لیا، یہاں تک کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے لیٹ گیا، دونوں تیار ہو گئے۔ یہ تمہارے لیے بڑی عبرت و نصیحت۔ ذرا سوچو، آزمائش اللہ تعالیٰ حکم دے کے آدم آتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کو ذرا دیکھیں، آج کے مسلمان وہاں تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو آزما رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں باپ بیٹے کا، تو باپ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا اسماعیل اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے۔ کیوں بھائی؟ کوئی انعام مل رہا تھا؟ کوئی جرم کیا تھا؟ اپنی جان بیچ رہے تھے؟ نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب بھی اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، ہمیشہ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو۔ اہل علم کے مطابق 40 باتوں میں آدم آیا۔ اللہ اکبر، ایک دو بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 40 مرتبہ آزمایا اور بڑے بڑے مشکل سے مشکل حکم دے گا۔ ذرا سوچیں، باپ کو، ابراہیم کو حکم ہوتا ہے علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن اللہ فرماتے ہم نے جب بھی ابراہیم کو آزمایا ہمیشہ کامیاب پایا، کبھی پیچھے نہیں ہٹا، یہ نہیں کہا رب میں یہ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ ایک ہی بیٹا دیا ہے، اس کو بھی آپ کہتے ہیں ذبح کر دو، کسی ایسے انسان کو حکم دے جس سے کئی بیٹے ہوں، ہمارے پاس تو ایک ہی بیٹا ہے، یہ کہہ سکتے تھے۔ اسماعیل کو نے جب سنا کہ باپ کہہ رہا ہے بیٹے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل بھی کہہ سکتے تھے والد صاحب اللہ تعالیٰ کو چاہے اس کو حکم دیں، اس کو حکم دے جس کے کئی بیٹے ہیں، میں کیوں ذبح ہوں؟ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، بہانہ کر سکتے تھے، میں نہیں ذبح ہونے کے لیے تیار، جان دینی گردن کرو کٹاری کے لیے تیار ہوگا، لیکن نہیں، اللہ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، دیکھیں یہ آزمائش تھی، کتنا مشکل حکم تھا، لیکن نہ باپ نے انکار کیا نہ بیٹے نے انکار کیا۔
باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹے کو زمین پر لٹا دیا. بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار. قریب تھا کہ چھری چلائیں. اللہ نے حکم آیت ابراہیم، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب کو تو نے سچ کر دکھایا. تم باپ بیٹے کی آزمائش تھی، امتحان لے رہے تھے، کامیاب اترے اور بیٹے کے چھوڑ دو. وفدیناہ بذبح عظیم، یہ ایک دمبا کھڑا ہے، قربانی اس کو کر ڈالو. اطاعت کا، فرما برداری کا. کسی نے بہت پیاری بات کہی، مسلمان کون ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. یہ ہے اسلام. رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کی اس اطاعت و فرما برداری اور بے مثال وفاداری اور نہایت حیرتناک اللہ تعالی کی آزمائش پر باپ بیٹے کوئی کسی نے انکار نہیں کیا، تیار ہو گئے اور قیامت تک کے لیے قربانی کا راستہ کھل گیا. اصل قربانی تو تھی کہ انسان ہر سال اپنی ایک اولاد ذبح کرے. اللہ اکبر. لیکن ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی وفاداری کی برکت کہ اللہ نے فرمایا اولاد ذبح نہ کرو، ہر سال اگر استطاعت ہے تو اولاد کے بدلے ایک جانور ذبح کر دو. اس نے بہترین بڑے عمل کے لیے اللہ رب العالمین نے جو مہینہ مقرر کیا وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. قربانی انسان سال میں جب چاہے نہیں کر سکتا. اب آپ ذرا سوچیں عمل کتنا بڑا ہے. بے مثال وفاداری باپ اللہ تعالی کے ساتھ، باپ کی بھی بیٹے کی بھی. اور باپ و بیٹے نے یہ بے مثال اطاعت و فرما برداری کی جو ایک ریکارڈ قائم کیا تھا، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ سنت ابراہیمی جاری کر دی. اور اس سنت بے مثال اور بے نظیر اس اطاعت و فرما برداری اور سنت کی ادائیگی کے لیے اللہ نے جس مہینے کو منتخب کیا وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اندازہ لگائیں کہ ذی الحجہ کتنی خوبیوں کا اور کس قدر فضائل کا یہ سرچشمہ ہے. اللہ نے کسی اور دن کو منتخب نہیں کیا. ذی الحجہ کی 10 تاریخ جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ایک یادگار ہے. اور یہ یادگار اور یہ عظیم الشان قربانی اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے جو مہینہ منتخب کیا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس سے ذی الحجہ کی ایک بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت بڑھ گئی. دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو کس قدر یہ مقام مرتبہ دیا. اور وہ مقام مرتبہ والا دن ذی الحجہ کا ایک دن ہے، 10 تاریخ. پتہ نہیں ابراہیم کی یہ سنت اور اطاعت و فرما برداری کا یہ کردار جو تھا، عید کے ایام میں پتہ نہیں اربوں خربوں انسان اس کو بجا لاتے ہیں. اس ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے لیے، اس قربانی کے لیے اور نہر کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ دن جس مہینے میں رکھا وہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے. اور اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا افضل الایام عند اللہ، اور بعض افضل ایام الدنیا، دنیا میں یوم سب سے بڑا دن، سب سے عظمت والا، سب سے فضیلت والا دن جو ہو سکتا ہے وہ یوم النحر کا ہے، یعنی عید الاضحیٰ 10 تاریخ ہے. پھر آپ نے فرمایا اور اس کے بعد یعنی
یوم النحر قربانی والے دن کے بعد اگر کوئی مہینہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اور سب سے عظمت والا دن جو ہو سکتا ہے وہ یوم القر ہے۔ یوم القر عید کا دوسرا دن جو ہے اس کو یوم القر کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ برقرار، اطمینان۔ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو یوم الترویہ سے محنت کرتا رہتا ہے۔ یوم الترویہ کو منی گیا، اپنا سامان ضرورت کا حالت احرام میں پیدل سواری پر کیسے کیسے لوگ احرام باندھ کر کے چلے جا رہے منی کی طرف چلے 8 ذی الحجہ کو۔ پھر رات گزارے، صبح ہوتے ہی پھر حاجی اب منی چھوڑو، اب عرفات جاؤ، چلے جا رہے ہیں عرفات کی طرف۔ دیکھتے ہوگی ریلا بنا ہوا 9 تاریخ کو ذرا صبح سے دیکھو یوم عرفہ، 8 کو منی سے حاجی نکلا، مکے سے نکلا احرام باندھ کر کے، منی گیا، رات گزاری، صبح ہوتے ہی پھر عرفات 9 تاریخ ہے، یوم عرفہ ہے، وہاں سورج غروب ہوتے ہی پھر بھاگا وہاں سے۔ یوم الترویہ 9 ذی الحجہ سے حاجی چلا ہوا، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے 9 سے مکہ چھوڑا، مکہ سے منی گیا، رات گزاری، پھر صبح ہوتے ہی منی سے عرفات گیا، سورج غروب ہوتے ہی پھر عرفات سے واپس لوٹ رہا ہے، مزدلفہ میں پڑاؤ ڈالا۔ پھر صبح عید کا دن ہے یوم النحر، اب حاجی بھگا بیچارہ، جانور ذبح کرنا ہے تو کتنی پریشانی، بھاگ دوڑ، جانور ذبح کرنا ہے، رمی جمرات کرنا ہے، طواف افاضہ کرنا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، بھاگا بیچارہ مکہ گیا، پھر وہاں سے رات گزارنا منی میں، پھر پلٹ کر کے آیا۔ ذرا دیکھیں 8 یوم الترویہ سے لے کر کے یوم النحر، سب سے عظمت والا دن یوم النحر ہے، حاجی کس قدر پریشان بھاگ دوڑ میں گزر گئے۔ اب 11 تاریخ جو ہوتی ہے ذی الحجہ کا 11 تاریخ یعنی یوم النحر کے بعد 11 تاریخ، اب 11 تاریخ کو خیمے میں اطمینان کے ساتھ آرام کرنے کا، قرار پانے کا موقع ملتا ہے۔ اب صرف ایک عمل ہے، وہاں ذکر اذکار کرنا، اور پھر زوال ہو جائے تو پتھر مارنا، پھر کھانا پینا، بس۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ انسان یوم الترویہ کو نکلا، یوم النحر تک 10 ذی الحجہ تک محنت ہی محنت، اور اب آرام کی سانس لیتا ہے، سکون اور راحت اور اطمینان کی زندگی گزارتا ہے حاجی۔ اب 11 کو اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، افضل ایام الدنیا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن، افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ یوم القر یعنی 11۔ کیوں بھائی، کیوں اس کی فضیلت ہے؟ فضیلت اس لیے ہے کہ آج 11 تاریخ جو ہے رب کے ایک بڑے اہم فریضے حج سے فارغ ہو گیا، وہ بہت بڑی عبادت، اسلام کا ایک رکن ادا کر لیا، تو اس لیے اللہ نے اس کو بھی فضیلت دی، اور اس کا نام یوم القر یعنی برقرار رہنے کا، آرام کرنے کا، سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ کل تک بڑی عبادت 8 سے شروع کیا، 8، 9، 10،
3 دن اس کے بڑے بیزی تھے، بھاگنا ہے، چلنا ہے، چلتے ہی رہنا ہے، کہیں ایک جگہ قرار نہیں۔ اب فریضے سے فارغ ہونے کے بعد جو اگلا دن آیا، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب آپ ذرا سوچیں، یوم القر اور یوم النحر، یہ دونوں جتنے بڑے عمل جو ہیں اللہ نے ان کے لیے جو مہینہ مقرر کیا اس ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ ذی الحجہ کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ آپ ہمارے سامنے آئی کہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یوم النحر رکھا ہے، سنت ابراہیمی کی ادا کرنے کے لیے جو مہینہ منتخب کیا اس ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور دوسرے اس کے بعد یوم القر ہے، چونکہ فریضے کے ادا کرنے کے بعد حاجیوں کو ذرا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں ذی الحجہ کی فضیلت کے اسباب۔ اور دیکھتے ہیں آج اور ذی الحجہ کی فضیلت کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذی الحجہ کے ان دنوں کا تذکرہ کئی مقام پر کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، کسی دن کا کسی چیز کا تذکرہ قرآن میں ہو، بطور تعریف کے ہو، بطور تکریم اور تعظیم کے ہو، یہ اس کے لیے بڑی فضیلت اور شرف کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت اس مہینے کی جو مقرر کی ہیں، ان میں سے آپ ذرا دیکھیں گے کہ رب العالمین نے کس طرح سے ان کو فضیلت دی ہے۔ نمبر 1 آپ سوچیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مہینے کا ذکر کیا ہے یا کسی مہینے کے دنوں کا ذکر کیا ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ ہم خیال نہیں کرتے، سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں رمضان کا تذکرہ محدود، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزے کا تذکرہ بس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بس وہیں تک ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ لیکن آپ کبھی غور نہیں کیے ہوں گے ان مہینوں کا تذکرہ اللہ نے کتنا کیا ہے۔ ذی الحجہ کا، ماہ ذی الحجہ کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں اگر کسی مہینے کا بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلا مقام جو بڑا مشہور ہے، آپ دیکھیں 30واں پارہ سورہ فجر کو آپ دیکھیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ 5 مرتبہ اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے۔ ایک تو یہ ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ایک تو یہ ہے، یہ 5 مرتبہ جو 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، سب کا تعلق ذی الحجہ سے ہے۔ یہ پہلی جگہ جہاں اللہ نے اتنی کثرت سے ایک ہی مہینے 5 قسم کھائی، سب کا تعلق ذی الحجہ سے ہے۔ دوسرا مقام رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اس کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ دیکھیں اس سورۃ البقرہ میں پھر انہی ایام کا اللہ نے تذکرہ کیا ذی الحجہ کا۔ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کیا کرو ایام معدودات میں، گنے چنے چند دن ہیں
ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو. اور صحیح بخاری کی روایت، ان 10 دنوں سے مراد یہی ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین پھر تذکرہ کیا. نمبر 3، اللہ نے سورۃ الحج کے اندر بھی پھر اللہ رب العالمین نے ذی الحج کے ہی مہینے کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ حج کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا لیشہدوا منافعہم. اس آیت کے اندر پوری آیت آپ پڑھ ڈالیں. رب العالمین نے اس طرح سے قرآن مجید کے اندر، والفجر کے اندر، سورۃ حج کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 4-5 مقام پر اس مہینے کا تذکرہ کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس مہینے کا تذکرہ کیا ہے، ذی الحج کا، اتنا تذکرہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے قرب انا انزلناہ فی فصلی لربک ونحر، بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر اللہ، سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ ذکر اللہ رب العالمین اگر کیا ہے تو وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا کیا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے، یا احادیث میں آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تذکرہ اور سب سے زیادہ اگر اس کے احکام اور اس کی عظمت کا اللہ رب العالمین تذکرہ کیا تو وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. حالانکہ سال کے 12 مہینے ہیں. اور پھر ایک چیز اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے جب اس کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے تو مجیبہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو داؤد کی روایت، اور اس کی ایک بڑی اہم فضیلت اور عظمت، آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی عمل بتائیں جس عمل میں جس عمل کی برکت سے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں. آن فرمائے تم کثرت سے روزہ رکھو. نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا. وہ صحابی چلے گئے. سال بھر کے بعد پھر آئے تو راستے بھر سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام ہم کو پہچانتے ہوں گے. آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، اور نبی علیہ السلام ان کو پہچانا نہیں کہ کون ہے، یہ کون ہے، نہیں پہچانا. بہت دیر دیکھ بیٹھے، بڑی خوش فہمی میں آئے تھے یہ دور دراز سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پر سال گیا تھا، بہت دیر تک بیٹھا تھا، آج سال بھر کے بعد جا رہا، ہم کو پہنچتے ہی نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. وہ دیکھیں کہ ابھی تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام ان کو پہچانا ہی نہیں. ان کو احساس ہوا کہ شاید کہ نبی علیہ السلام ہم کو پہچان نہیں رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ آپ ہم کو پہچانے نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تم کو نہیں پہچانا. آپ مجھ کو نہیں پہچانے؟ اللہ، آپ نے فرمایا نہیں پہچان رہا ہوں. اب میں ابو مجیبہ باہلی ہوں جو پر سال آیا تھا. ہاں تم ہو؟ ہاں رسول میں ہوں. اللہ اکبر. آج یہ کیا تم نے کر ڈالا؟ تمہارے بدن کا گوشت سوکھ گیا، چہرہ بدل گیا، کلر بدل گیا، اتنا تمہارا حلیہ بدل گیا کہ میں تم کو پہچان نہیں رہا ہوں. کیا کیا تو نے؟ اللہ اکبر. یہ دیکھیں حرمت والے مہینوں کی فضیلت اور خاص طور سے ذی الحج کی فضیلت. آج فرمایا کیا کیا تو نے؟ یا رسول اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، وہی کیا جو آپ نے کہا تھا. اللہ کے مطلب میں نے کہا تھا تو اپنا حلیہ بدل ڈال. اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں خوب کثرت سے کروں اور جنت میں پہنچ جاؤں، اللہ تعالیٰ کو محبوب بن جاؤں. تو جب سے گیا میں نے کبھی روزہ افطار نہیں چھوڑا، سال بھر روزہ رکھتا رہا. تو زیادہ روزہ رکھنے کی بنا پر
گوشت بدن سوکھ گیا، کمزور ہو گیا، بدن ہلکا ہو گیا، چہرے کی رنگت بدل گئی. الحمدللہ اس کے علاوہ کچھ ہم نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا. آج میں اللہ کے بندے، میں نے کہا تھا اتنا روزہ رکھ کی تیرا حلیہ بدل جائے. آپ نے حکم دیا تھا. اللہ کے بندے تم نے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے، میں نے بتایا روزہ، لیکن میں نے یہ کہا زندگی میں روزہ رکھنا تو تاکہ تیری حالت خراب ہو جائے. اچھا سن، اب آئندہ ایسا نہیں کرنا. اللہ سن پھر ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیں، آپ نے فرمایا دیکھ رمضان کا روزہ رکھ لیا کر، محرم کا روزہ رکھ لیں، مثلا عرفات کا روزہ رکھ لیں، اور ہر مہینے میں 3 دن رکھ لیا کر. ٹھیک ہے اللہ سن، ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ چاہتا حرمت والے مہینوں میں تھوڑا تو روزہ رکھ لیا کرے. اللہ اکبر. یہاں ذرا دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرمت والے مہینوں میں، جہاں سے سب سے بڑا مہینہ حرمت والوں میں یہ ذی الحجہ کا مہینہ، آپ نے فرمایا اتنا روزہ رکھنے کی بجائے ایسا کر حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھ لیا کر. یعنی محرم میں روزہ رکھ لے، ذیقعدہ میں روزہ رکھ لے، اور اسی طرح ذی الحجہ میں روزہ رکھ لے، رجب کے اندر روزہ رکھ لے. یہ ہے روزہ رکھنے کا. اہل علم نے اس حدیث کو نقل کیا اور بتایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے حرمت والے مہینوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان میں کثرت سے روزہ رکھا جائے. اور حرمت والے مہینوں میں خاص طور سے جس مہینوں کو یہ عظمت، اور جس مہینے کے دنوں کو سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ بنایا ہے، اگر انسان اس طرح سے الحمدللہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ زیادہ خیر و برکت کا ہے. اگر ذی الحجہ کے مہینے میں ہم بہت کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کریں تو ہے ہی ہے. یوم عرفہ کا روزہ ہے، عشر اول کا بھی روزہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر روزہ رکھیں تو یہ بھی ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمت والے مہینوں میں، خصوصاً یہ ذی الحجہ کا موضوع جو چل رہا ہے، ذی الحجہ کے مقام و مرتبے اور اس کی فضیلت کو ہم لوگ یہی سمجھتے اس کے اندر عرفات کا روزہ رکھ لینا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں قربانی، یہی فضیلت. یہ تو اس کے اعمال کی فضیلت ہے. مہینہ آتا ہے تو اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں، اور بذات خود یہ مہینہ ہی بڑی فضیلت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی پھر کبھی انشاءاللہ آئندہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.